السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ لفظ جن، جنات، اجنہ اور بھی بہت کچھ، یعنی لفظ جن کا معنی کیا ہے اور یہ کیسے بنا ہے، اس کی جمع کیا ہوگی، اس کے لفظ کے پیچھے کیا راز ہے، پری کیا ہے، یہ سب کچھ میں آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سوال آیا تھا کہ جنات کی تانیث کیا ہوگی اور پری کا تذکیر کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح انسان کی تانیث نہیں ہے، انسان ایک ذات ہے، انسان کی تانیث نہیں ہے، جانور ایک ذات ہے، جانور کی تانیث نہیں ہے، اسی طرح جنات کی کوئی تانیث نہیں ہے۔ اور رہی بات پری کی، تو پری کا ذکر قرآن پاک میں بھی کہیں نہیں ہے، اور کوئی بھی صحیح کتاب جس کو کہتے ہیں آپ، اس میں پری کا ذکر نہیں ہے۔ تو پری کے بارے میں کہنا مشکل ہے۔ یہ کردار صرف اور صرف داستانوں میں ملتا ہے، یعنی پریوں کا کردار کہنے کو پریزاد کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پری کا تذکیر ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پری ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں کیا کہا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات ذات میں ہی ہو، یعنی جنات میں ہی اگر خوبصورت ہو تو وہ تو جنات ہو جائے، اور کوئی لڑکی ذات میں کوئی خوبصورت ہو تو اس کو پری کہا جائے۔ بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے، مجھے آج آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے۔ تو لفظ جن کے بارے میں ہم لوگ جان لیں، جن ہے کیا چیز۔ عربی کا لفظ ہے جن، یعنی نون پر تشدید کے ساتھ، اردو میں بھی مستعمل ہے، اور اس کی مختلف شکلیں مثلا جنات اور اجنہ بھی اردو میں رائج ہیں۔ البتہ بعض اہل علم نے اجنہ اور جنات کے استعمال پر اعتراض بھی کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل صورتحال کیا ہے۔ لفظ جن کا مادہ عربی میں جیم، نون اور نون پر تشدید ہے، یعنی جنہ۔ اس سے مراد ہے آگ یا دھوئیں سے پیدا کردہ ایک غیر مرئی مخلوق۔ عربی میں لفظ جن کے نون پر تشدید ہے، لیکن اردو میں تشدید کے بغیر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ جن کو اردو میں واحد مان کر اس کی جمع جنات بنائی جاتی ہے، لیکن عربی میں جن یا جنہ اصل میں جمع ہے۔ عربی میں اس کا واحد جنی ہے اور مؤنث جنیہ۔ گویا اردو میں ہم جسے جنی یعنی جن کی مؤنث کہتے ہیں، اسے عربی میں جنیہ کہتے ہیں، یعنی جن کی مؤنث۔ وارث سرہندی نے اس ضمن میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو میں جن کو واحد قیاس کر کے اس کی جمع جنات بنا لی گئی ہے، لیکن یہ جمع صرف اردو میں رائج ہے، عربی میں نہیں۔ اردو میں اس ضمن میں ایک اور لفظ بھی مشتمل ہے، اور وہ ہے اجنہ۔ لفظ اجنہ اردو میں بالعموم جن کی جمع کے طور پر آتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عربی میں اجنہ کا لفظ ایک بالکل مختلف مفہوم میں مشتمل ہے، اور وہ ہے جنین۔ جنین کے معنی ہے وہ بچہ جو ابھی بطن مادر میں ہو، گویا وہ بچہ جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو جنین ہے، اور عربی میں اس کی جمع اجنہ ہے۔ جنین کو انگریزی میں فوٹس کہتے ہیں۔ اسٹین گوس نے اپنی عربی، فارسی، انگریزی لغت میں جنین کے ایک اور معنی بھی لکھے ہیں، جو یہ ہیں: کوئی شے جو پوشیدہ ہو۔ رحم مادر میں بچہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، شاید اس لیے یہ نام پڑ گیا ہو۔ اردو اور عربی کے بعض لغات بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اجنہ دراصل جنین کی جمع ہے۔ اس کے علاوہ بعض کتب بھی جو صحت املا یا صحت زباں کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اسی امر پر زور دیتی ہے کہ یہ جنین کی جمع ہے اور اسے جن کی جمع کے طور پر برتنا غلط ہے۔ مثلاً مولوی رفیع احمد اپنی کتاب رسالہ تصحیح اللغات موسوم باسم تاریخی اصلاح ضروری میں لکھتے ہیں: اجنہ بچہ جو شکم مادر میں ہو، جمع جنین کی۔ یہ لفظ بمانی جمع جنی کے غلط مستعمل ہے، جمع جنی کی جنہ ہے، اجنہ یا جنات نہیں۔ اسی طرح منیر لکھنوی اپنی کتاب غلط العوام و متروک الکلام میں لکھتے ہیں: جن کی جمع اجنہ غلط ہے۔ فرہنگ آصفیہ نے لفظ جنات کے بارے میں لکھا ہے کہ جن بمانی دیو کی جمع، مگر کتب عربی میں اس طرح نہیں آیا ہے۔ احسان دانش، اثر لکھنوی اور صاحبان قاموس الاغلاط نے بھی یہی لکھا ہے کہ جن کی جمع کے معنی میں اجنہ استعمال کرنا غلط ہے، لیکن ماہر القادری نے اس لفظ کے ضمن میں مختلف رائے دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عربی کی حد تک تو اجنہ کو جن کی جمع کے معنی میں استعمال کرنا غلط ہے، لیکن اردو میں اس کی حیثیت غلط العام کسی ہے، لہٰذا اردو میں اجنہ بمانی جن کی جمع درست ہے۔ دراصل انہوں نے اپنے رسالے فاران میں جن کی جمع کے طور پر اجنہ کا لفظ لکھا تھا،
جس پر ایک عالم اور لغت نویس نے اعتراض کیا تھا۔ ہم عرض کریں گے کہ اجنہ بے شک عربی میں جنین کی جمع ہے، لیکن اردو میں اجنہ کو جن کی جمع کے معنی میں یا واحد کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس معاملے میں ماہر القادری کی اس رائے میں وزن ہے کہ اب اجنہ چونکہ اردو میں جن کی جمع کے طور پر رائج ہو چکا ہے، لہٰذا اسے فصیح تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ لغت، قواعد اور لسانیات کا اصول ہے کہ لفظ کے معنی اس کے استعمال سے اور بالخصوص تواتر سے استعمال سے طے ہوتے ہیں۔ کسی زبان میں جو لفظ آ گیا وہ اب اس کا ہو گیا، اب اس کا تلفظ، املا، محاورات اور مرکبات سب اسی زبان کے استعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ بس اردو میں فصاحت کی صنعت اردو سے دی جائے گی، نہ کہ عربی اور فارسی سے۔ خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ اور اردو کے عالم و ادیب و شاعر جب کسی لفظ کو خاص انداز میں پڑھتے ہیں تو اردو میں وہی اس کی صنعت ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اجنہ کا جن کے معنی میں استعمال اردو کے ایک بڑے شاعر مرزا سودا بھی اپنے شعر میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے ادوار میں دیکھیں گے تو سید سلیمان ندوی جیسے جید عربی داں بھی اردو میں اجنہ کو جن کی جمع کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ سیرت النبی میں لکھتے ہیں، اجنہ جنگلوں اور میدانوں میں رہتے تھے۔ سلیمان ندوی نے عربی کی ایک لغت بھی مرتب کی تھی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ عربی میں اس لفظ کے استعمال سے ناواقف تھے؟ بس ثابت ہوا کہ اردو میں جن کی جمع کے طور پر جنات اور اجنہ کا استعمال بالکل درست ہے۔